بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو صدف اسم وائس۔ دعا کی قبولیت کے اوقات، کن اوقات میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے، جانیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی دعا مانگ کر جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جب تم نماز پڑھ کر بیٹھو تو کچھ دیر اللہ کی تعریف بیان کرو اور پھر درود پاک پڑھو اور پھر اپنے لیے دعا مانگو۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی انسان نے دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا کو بیان کرے، جیسا کہ آپ کہیں، یا اللہ، آپ عظیم الشان ہیں، بلند مرتبے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ اس قسم کی تعریف جتنی ہو سکے انسان اللہ تعالیٰ کی بیان کرے، پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ پڑھ کر بھی اپنی دعا مانگے، جو بھی اس سے دعا مانگنی ہو اور مانگے، اور جب اپنی تمام دعا مانگ لے تو پھر اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھے اور آمین کہے۔ جب اس طریقے سے کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا شرف قبولیت پاتی ہے، یعنی کہ اس کی دعا کا یہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت کے اوقات، کچھ ایسے اوقات ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے کیونکہ وہ قبولیت کے اوقات ہیں، یعنی اگر ان وقتوں کے اندر دعا مانگی جائے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔ جیسے کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر آ کر یہ ارشاد فرماتی ہے کہ ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ یعنی کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ دوسرا وقت فرض نمازوں میں، یعنی ہماری جو 5 نمازیں ہیں، فرض نمازیں، ان کے بعد بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ روزہ دار کی افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب افطار کا وقت قریب ہو تو دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں پر نماز کے اندر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس میں دعائیں مانگنے کا نہیں کہا جا رہا۔ مثلاً آپ اپنی نماز سے فارغ ہو کر ویسے ہی سجدہ کریں اور اس میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ رنج، مصیبت، پریشانی کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی انسان کے اوپر پریشانی آئے، مصیبت آئے، آفت آئے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، شکوہ شکایت کرے کہ مجھ پہ ایسی آفت کیوں آئی، میں اس مصیبت میں کیوں پھنسا، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگے، کیونکہ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی پکار کو سنتا ہے۔ مرغ جب بانگ دیتا ہے تو وہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے، کیونکہ مرغا وہ جو مخصوص آواز نکالتا ہے جب رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے تو تب وہ یہ آواز نکالتا ہے۔ اس وجہ سے اس وقت دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور اس کے برعکس جب گدھا آواز نکالتا ہے یا کتا بہت زیادہ بھونکتا ہے تو اس وقت شیطان سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ شیاطین کو دیکھتے ہیں، تب وہ آواز نکالتے ہیں۔ رحمت والی بارش جب ہو رہی ہو تو اس وقت بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ رحمت والی بارش وہ ہوتی ہے جو گرمی کی تپش کو دور کرتی ہے، بیماریوں کو ختم کر دے، جس سے کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ تو اگر اس قسم کی بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ بیماری کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دینی مجلس جو ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو رہی ہو تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قرآن پاک جب مکمل ہوتا ہے، یعنی جس کا قرآن پاک مکمل ہوا، یا ختم قرآن کے موقع پر آپ نے دعا مانگی ہو تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، یعنی ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آب زمزم پیتے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسلمان میت کے پاس جب جائیں تو اس وقت بھی دعائیں مانگیں، اس میت کے لیے بھی مانگیں، ابتلی بھی مانگیں، وہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ شب قدر جو کہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کے موقع پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
جمعہ کے دن بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ سے لے کر شام مغرب تک ایسے اوقات اور گھڑیاں آتی ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور عصر سے مغرب کے اندر بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی جب آپ حج و عمرہ کے لیے گئے ہوں اور بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو اس وقت بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اذان و اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو انسان اذان کا جواب بھی دیتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ دل میں دعائیں مانگتا رہے، اور جب اذان ختم ہو جائے تو اذان کے ختم ہونے کے بعد جو دعا ہے اس کو بھی انسان پڑھے اور اس کے بعد اپنے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اسی طرح سفر کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی نیک سفر پر نکلا ہو تو اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر قسم کے گناہ سے بچے اور اللہ کو یاد کرے اپنے سفر کے اندر، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے سفر جو ہے وہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی عذاب کی ایک چھوٹی سی قسم ہے، کیونکہ اس کے اندر مشقت ہوتی ہے۔ اب تو مشقت نہیں ہوتی کیونکہ اب سواریاں بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ چلتی ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، لیکن جو پہلے کے سفر ہوا کرتے تھے وہ پیدل ہوا کرتے تھے، سخت دھوپ گرمی سردی میں ہوا کرتے تھے، جانوروں کے اوپر تو بہت مشقت والے سفر ہوتے تھے، لیکن سفر کے اندر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کو دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اولاد کی اپنے والدین کے حق میں اور والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ مظلوم کے ظلم کے وقت اور مجاہد کی جہاد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کسی پر بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو اللہ کے راستے کا مجاہد ہوتا ہے اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات۔ تو ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ خیر کی دعائیں مانگا کریں۔ کچھ لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا ہم یہ دعا بہت مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کے حکم میں کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک رہے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اور اچھی چیز سے ہی نوازتے ہیں۔ کیا پتہ آپ جس چیز کی طلب کر رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ آپ سے کسی قسم کی آفت اور مصیبت کو ضرور ٹال رہی ہوتی ہے، اور اگر کسی آفت یا مصیبت کو نہیں ٹال رہی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی آخرت میں قبول کریں گے، آخرت میں اس طرح قبول فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعم البدل ادا کریں گے، یعنی کہ اس کا ایک بہت ہی اچھا بدلہ عطا کریں گے کہ جس سے آپ خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے دل سے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، خالص نیت سے مانگی جائے، خالص نیت سے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ لیکن ہاں کبھی کبھی انسان بھی غلط ہوتے ہیں، انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، حرام کاریوں میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مسلسل لگا ہوتا ہے، اور پھر کبھی اگر ایک نماز پڑھ لی جائے تو دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اسے اسی وقت عطا کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی نافرمان شخص کی دعا قبول کر سکتے ہیں تو وہ ہر کسی کی دعائیں سن سکتا ہے۔ بس اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کی راہیں مانگتے رہیے۔ عطا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔